الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ جی مدنی قاعدہ سبق نمبر 22 قاعدے کا آخری سبق ہے نماز، سبق نمبر 22 نماز، اور یہ آخری سبق ہے۔ تو ہم نے نماز عبدہ و رسول تک پڑھائی تھی، آج درود ابراہیم پڑھیں گے۔ پڑھیے اللہم، میم پر تشدید ہے اس لیے غنہ کرنا ہے، ہم صلی علی، اکثر بھائی اس کو صلی علی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی نہیں پڑھنا بلکہ لام کے نیچے زیر ہے، صلی علی محمدیوں، آگے دو حروف کو اکٹھا پڑھنا ہے کیونکہ وعلا پر مد ہے اور وہ مد اس سے آگے حمزہ جو آیا ہے اس وجہ سے ہے، اس لیے دونوں کو اکٹھا پڑھیں، وعلا آلی محمدین کما صلیت، جہاں بھی مد آئے اگلا کلمہ بھی جو ہے اس کو ساتھ پڑھ لیا کریں، کیونکہ مد کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ مد کے آگے یا حمزہ ہے یا جزم ہے یا تشدید ہے، تو اس لیے دونوں کلمات کو اکٹھا پڑھا جائے، جس پر مد ہو اس سے اگلا کلمہ بھی ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اگر وہ نہ پڑھیں گے تو مد کا مقصد ہی فوت ہو گیا، کیونکہ جہاں مد ہے وہاں حروف مدہ کے بعد یا تو حمزہ ہے یا تشدید ہے یا جزم ہے، اگر وہ نہ ہوتی مد بھی نہ ہوتی، اس لیے دونوں کو اکٹھا پڑھا کریں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، نون پر تشدید ہو وہاں بھی غنہ کرنا ہے، اس لیے انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت، اچھا یہ جو میں نے ابھی پڑھا محمد کما، یہاں میں نے غنہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد 15 حروف ہیں، ان کو حروف اخفا کہتے ہیں، تا سا جیم دال، اور آگے بھی 15 حروف ہیں، یہ ٹوٹل مدنی قاعدہ پیچھے سبق ہم نے یہ پڑھا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آ جائے، تنوین کے بعد آ جائے یا نون ساکن کے بعد آ جائے، یہاں تنوین تھی محمدن، تنوین تھی آگے کاف تھا، تو وہاں اخفا ہوتا ہے یعنی غنہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں محمدن کما ایسے پڑھنا۔ لیکن نماز میں آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی وعلی آل محمد کما بارکت، یعنی آپ یہاں اگر رک جائیں وقف کر لیں تو ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایسے نہ پڑھیں، صرف درود پاک میں یہاں پڑھنے کی اجازت دی ہے قرآن حضرات نے کہ آپ یہاں ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اخفا نہیں آ رہا، محمدین، ایک ہوتا ہے محمدین، یہ بھی غنہ ہے، ایک غنہ ہوتا ہے اخفا، اس میں آواز کو ناک میں لے جا کے چھپایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اس طرح محمدین کما بارکتا۔ اگر ایسے نہیں پڑھنا آتا، مشکل محسوس ہو رہا ہے، تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد، پھر یہاں وقف کر لیں،
آگے پڑھیے کما بارکتا كما باركت علی ابراہیم على إبراهيم وعلی آل وعلى آل ابراہیم إبراهيم انک إنك حمید مجید۔ حميد مجيد۔ اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اللهم رب اجعلنی رب اجعلني مقیم الصلاۃ۔ مقيم الصلاة۔ یہاں اکثر ہمارے بھائی، اسلامی بہنیں بھی یہ غلطی کرتی ہوں گی، کیونکہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ مقیم الصلاۃ اکثر پڑھ دیتے ہیں، بچوں سے بھی سنتے ہیں تو وہ بھی ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ مقیم الصلاۃ مس نہیں ہے بلکہ میم پر زبر ہے، مقیم الصلاۃ۔ مقيم الصلاة ومن ذریتی ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء۔ وتقبل دعاء۔ آ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ مد ہے، کیونکہ آگے حمزہ آ گیا نا، حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو مد آتی ہے، اور وقم میں وہ حمزہ ساکن بھی ہوگا، اس لیے حمزہ ساکن کو جھٹکا بھی دیں گے، آ کو لمبا کر کے جھٹکا بھی دیں گے۔ دعا دعاء۔ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لي ولوالدی ولوالدي وللمؤمنین وللمؤمنين یوم یقوم الحساب۔ يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کل آپ کو دعائے قنوت بھی پڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا رب العالمین، نماز پڑھنی سیکھی سکھائی اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔